السلام علیکم۔ آج کل ایک ڈرامہ چینل سے آ رہا ہے، میں اس کے بارے میں جو ہے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اس میں جو ایک شاعر صاحب ہیں، ان ساری باتیں تو نہیں لیکن بہت ساری باتیں اس میں بالکل صحیح ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو اس میں دکھائی ہے خود پسندی، وہ جو ان کا اسٹائل ہے، وہ ہر وقت اپنے آپ کو ہیرو بنا کے رکھنا اور اپنی تعریفیں خود کرنا، اپنے اوپر وہ خود ہی قربان رہتے ہیں بہت زیادہ، اور یہ چیز میرے خیال ہے ہوتی ہے، اکثر مردوں میں ہوتی ہے، لیکن شاعر چونکہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، ادیب، آرٹسٹ جتنے بھی ہیں، ان کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، ان کی نجی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ کچھ باتیں میں آپ کو جو ہے اپنے مشاہدہ سے اور کچھ اپنے تجربے سے بھی بتاؤں گی آپ کو۔ مثلاً یہ کہ جیسے اس میں انہوں نے دکھایا ہے اس بندے کی خود پسندی کا عالم جو ہے، وہ بیوی کے سامنے بھی اور ہر ایک کے سامنے جو ہے جس طرح سے وہ اپنے آپ کو پورٹریٹ کر رہے ہیں، اور ہیرو بننے کا جو اسٹائل ہے۔ اور اس کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ خیال آ رہا تھا، یا تمام آرٹسٹ لوگوں کا، میرا کافی اٹھنا بیٹھنا رہا ہے ایسی محفلوں میں اور ایسے لوگوں کے ساتھ، تو کافی مجھے وہ ہے اس سلسلے میں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ مثلاً یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاعر جو ہیں بہت حساس ہوتے ہیں، یا آرٹسٹ جتنے بھی ہیں وہ بہت حساس ہوتے ہیں، تو اس پہ مجھے بہت اعتراض ہے۔ کیوں بھائی، ہم کیا بہت بے حس ہیں؟ احساس تو سب کو ہی ہوتا ہے، چند ایک لوگوں کے علاوہ جو ظاہر ہے نارمل نہیں ہوتے، لیکن احساس سب میں ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات ہے، وہ یہ کہ شاعر کے، ادیب کے، آرٹسٹ جو بھی ہوگا، اس کے پاس ایک میڈیم ہے جس سے وہ اظہار کر سکتا ہے، تو اس میں وہ اظہار کر دیتا ہے وہ۔ اچھا، اب وہ چاہے آپ کا کوئی واقعہ ہو، آپ کی کوئی فیلنگس ہو، آپ کوئی دکھ سنا رہے ہوں، اس کو وہ اسی طرح بیان کر دیتا ہے۔ وہ بیان کر سکتا ہے اس لیے کر دیتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنے زیادہ حساس ہیں کہ جی ہر ایک کا دکھ اوڑھ لیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا دکھ اوڑھ سکتے وہ تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی فکر ہوتی۔ اکثر لوگوں کو، میں نے تو یہی دیکھا ہے، جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ یا تو ان کی شادی نہیں کی ہوتی انہوں نے، جو میرے خیال سے بہت اچھی بات ہے، اور یا ایک سے زیادہ کی ہوتی ہیں، جو میرے خیال سے کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ بچے پیدا کر کے اور بس بیوی بچوں کو سائڈ پر کیا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے آپ کو کہاں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بہت حساس ہیں؟ یعنی ایک طرف آپ جو ہے مثلاً یہ ساغر صدیقی کا ایک شعر یاد آیا مجھے، بندہ پرور کوئی خیرات نہیں، ہم وفاؤں کا صلہ مانگتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ ایک خاتون جن سے انہیں بہت عشق تھا، وہ ان کی شادی کہیں اور ہو گئی تھی۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ یہ ادھر ادھر بھٹکنے لگے، ظاہر ہے، تو وہ خاتون جو تھیں وہ واپس آئیں تھیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے شوہر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، اور ان کو جب میری سٹوری پتہ چلی، میری کہانی کا پتہ چلا، تو انہوں نے مجھے یہاں واپس بھیج دیا ہے، تو آپ چاہیں تو ہم دوبارہ سے ہم لوگ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو تب انہوں نے یہ شعر کہا تھا۔ اچھا، اب اس شعر میں خیرات کون دے رہا ہے یار آپ کو؟ اور آپ مانگ بھی رہے ہیں صلہ، یا تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صلہ چاہتے ہیں۔ اتنے بڑے شاعر کو اب کم از کم میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ کہتے وہ کہتے، لیکن بہرحال اس بات سے ان کے حساس ہونے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ جو میں تو جب بھی یہ شعر پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں جو ہے وہ خاتون آ جاتی ہے۔ اس غریب کا کیا ہوا، وہ تو یہاں آئی بھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو واپس بھی کر دیا، تو وہ تو کہیں کی نہیں رہی نا۔ تو آپ کی حساسیت کیا ہوئی؟ آپ کی خودداری کہاں گئی اس وقت کہ وہ آپ کے لیے آئی تھی، آپ کی محبت میں آئی تھی؟ اچھا، اب آپ کو یہ خودداری بھی بہت ہے ایسے آرٹسٹ لوگوں میں کہ جی ہم آپ کو اگر کوئی کہیں سے کوئی پیسے مل رہے ہیں، یا کوئی آپ کو کوئی ایوارڈ کے ساتھ پیسے دے رہا ہے، اور وہ آپ کی پسند کا نہیں ہے، یا آپ نہیں چاہتے اس سے لینا، تو آپ نہیں لیں گے،
کہ بھائی وہی ساغر صدیقی والی بات کہ جی خیرات نہیں ہے. اتنی زیادہ انا پرستی جو ہے وہ صرف آپ کے خاندان کو اور بچوں کو سفر کرواتی ہے. بچوں کے پاس کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، میں آپ کو بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ عام لوگ بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہوں گے، لیکن یہ جو آرٹسٹ لوگ ہیں ان کو کبھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے بچے کی سالگرہ کب ہے، ان کے بچے کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کا رزلٹ کیا آیا. اگر ان بچوں سے پوچھا جائے ان کا بچپن بہت ہی نظر اندازی میں گزرتا ہے. تو اگر ایک عورت کو آپ نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ صرف آپ کے بچے پالے اور کل کو آپ کا نام ہو، تو میرے خیال سے تو اس میں کوئی حساس ہونے کی والی نہیں لگتی مجھے کوئی بات. اچھا، عشق بہت ہوتا ہے ان لوگوں کو، حالانکہ یہ اپنے علاوہ کسی سے عشق کر نہیں سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اتنی خود پسندی ان کی جو ہے وہ اس لیول پر ہوتی ہے کہ کوئی اور اس لیول پہ آ ہی نہیں سکتا، اس طرح سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا. یہ اپنے عشق میں خود ہی مبتلا ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی آ کے ان سے تعریف کرے گا، ان کی شاعری کے بارے میں بات کرے گا، تو یہ بہت خوش ہوں گے اور اس سے بات چیت کریں گے. اب عام طور پہ لڑکیاں، خواتین جو ہیں وہ اس چکر میں آ جاتی ہیں. جب وہ بہت زیادہ سراہتے ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ جی ہم میں کوئی بہت خاص بات ہے جو ہم پر نظر کرم ہے اس آدمی کی، وہ آپ کی پورٹریٹ بنا رہا ہے یا آپ کے بارے میں کوئی آپ کی کوئی بات سن کے اس نے کوئی کہانی لکھ لی ہے، تو وہ اس سے بہت متاثر ہو جاتی ہیں. جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں ان کے پاس، اور مزے کی بات یہ کہ ان کے علاوہ کسی اور کی تعریف نہ کریں. مطلب اگر ایک آرٹسٹ ہے تو آپ اس کی اگر تعریف کر رہے ہیں تو کسی اور آرٹسٹ کی ان کے سامنے تعریف اگر آپ کریں گے تو وہ اس کے مزاج پہ گراں گزرے گا. تو مجھے یہ چند ایک باتیں جو تھیں جو مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا، مثلا جب میں کالج میں تھی تو مجھے بہت شوق تھا یہ افسانے کہانیاں پڑھنے کا. اور وہ تو زمانہ وہ تھا جب اتنی آسانی سے شاعر ادیب یا آرٹسٹ پہ دسترس نہیں ہوتی تھی. کہیں کسی مشاعرے میں مل گئے تو دور سے دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں ہم کس کو دیکھ رہے ہیں. کسی سے اگر بہت رش میں دھکے کھانے کے بعد اگر کسی سے ہم نے آٹوگراف لے لیا تو وہ ایسا لگتا تھا ہم بہت معتبر ہو گئے ہیں. وہ ہاتھ میں لے کے جو ہے نا وہ کالج میں سب کو دکھاتے پھرتے تھے کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہم نے تیر مار لیا ہے. مجھے مطلب ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی بہت اعتراض ہے یا بہت برے لگتے ہیں یا کچھ ہے. میں صرف یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں نئی نسل کو کہ یہ ان کی سوچ، ان کا ذہن، ان کی دنیا ہم سب سے بہت مختلف ہوتی ہے. چونکہ وہ مختلف ہوتی ہے تو وہ ہم بھی بڑے حیران ہو رہے ہوتے ہیں وہ جملے سن کے، وہ باتیں سن کے، لیکن ان کے ذہن میں جو ہے وہ ایک ہی طرف کی کہانی چل رہی ہوتی ہے. انہیں نہیں پتا کہ گھر میں کیا ہے، کچھ ہے پکانے کو یا نہیں ہے، یا بیوی کے کیا مسائل ہیں، کچھ نہیں پتا ہوتا ان کو. تو جیسے ایک دفعہ میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا، شاید آپ سب لوگوں نے ہی سنا ہوگا، بانو قدسیہ نے ایک پروگرام میں اشفاق حسین سے کہا کہ میں نے کبھی آج تک کوئی سوال نہیں کیا، لیکن آج میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے کیوں بڑے نہیں آدمی بنتے. اور وہ بہت بات مجھے بہت پسند آئی. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ پورے اس میں دیکھیں آپ معاشرے میں تو یہی بات ہے کہ ان کے بچے نہیں اس لیول پر آ سکتے. تو اس کا اشفاق احمد نے بھی بہت تحمل سے اور بہت اس سے انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو بانو قدسیہ نے کہا کہ مجھے جو بات لگی وہ یہ کہ ایک بہت بڑا تناور درخت ہوتا ہے، اس کی بہت سایہ ہوتا ہے اس کا، تو اس کے نیچے صرف چھوٹی چھوٹی کونپلیں ہی ہو سکتی ہیں، بڑے تناور درخت نہیں آ سکتے. تو یہ بات 100% صحیح ہے کہ جو بھی بڑا آدمی ہوگا، جو بھی آرٹسٹ ہوگا، جو بھی ہوگا، وہ صرف اپنے آپ میں مگن ہے نا چونکہ، تو اس نے کوئی توجہ نہیں دینی ہے. وہ اللہ ماشاء اللہ اگر ماں کی طرف سے نکل گئے، تربیت ہو گئی، کچھ پڑھ لکھ گئے یا اپنی محنت سے نکل گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس لیول پہ تو بہرحال نہیں آ سکتے جس لیول پہ ماں باپ ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ایک باتیں تھیں جو مجھے
جن پہ بہت مجھے بات کرنی تھی. مجھے اعتراض بہرحال نہیں ہے، اور آپ لوگوں کا میری ان باتوں سے متفق ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. بہت شکریہ.